السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج ہم آپ کے سامنے غیرت کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کرنے جا رہے ہیں کہ غیرت کسے کہتے ہیں، غیرت کا مطلب کیا ہوتا ہے، غیرت کا میننگ کیا ہے۔ تو موٹے طور پر غیرت کے دو معنی ہوتے ہیں۔ غیرت کا پہلا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی ناگوار چیز کو دیکھ کر انسان کی کیفیت کا متغیر ہو جانا، انسان کی کیفیت کا بدل جانا، اسے غیرت کہتے ہیں۔ غیرت کا دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے کسی خاص حق میں دوسرے کی مداخلت کو برداشت نہ کرنا، اسے غیرت کہتے ہیں۔ غیرت بہت اچھی چیز ہے، احادیث میں اس کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ رب العزت سب سے زیادہ غیرت والا ہے، اس کے بعد میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں۔ اور آگے سرکار فرماتے ہیں کہ ہر مومن غیرت والا ہے، یعنی کوئی بے غیرت مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ مومن جو ہوگا اس کے اندر غیرت ہوگی۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے، تمام بے حیائی والے کام، بے غیرتی کے کام فیشن کے نام پر کیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ اعراف آیت نمبر 133 میں ارشاد فرمایا، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے تمام ظاہری بے حیائیوں کو بھی حرام کیا ہے اور تمام چھپی ہوئی بے حیائیوں کو بھی حرام کیا ہے۔ لیکن آج اگر کوئی مشہور آدمی کوئی بے غیرتی کا کام کر دے، اس کے بعد ہم اس بے غیرتی کے کام میں لگ جاتے ہیں، بغیر اس کی پرواہ کیے ہوئے کہ یہ کام ناجائز ہے، کہ حرام ہے، اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ بس کوئی مشہور آدمی کوئی کام کر دے، بس آپ جانتے ہیں ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ہمارے آقا فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ اسی قوم سے ہے۔ اس لیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے، اگر وہ ناجائز ہے تو ہمیں ہرگز اس کام کو نہیں کرنا چاہیے۔ آج سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چل رہا ہے، کپل چیلنج کا ٹرینڈ چل رہا ہے، لوگ اپنی بیویوں کے فوٹو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں کپل چیلنج۔ عزیزان محترم، اسلامی تعلیمات ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم اپنی بیوی کو بے پردہ کر کے لوگوں کو دعوت نظارہ پیش کریں۔ اسلامی تعلیمات ہمیں کیا سبق دیتی ہے، ہمارے آقا کی کیا سنت کریمہ ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے تو حضرت عائشہ کے پاس ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ سرکار نے دیکھا اور سرکار کا چہرہ متغیر ہونے لگا جلال کی وجہ سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئیں اور حضرت عائشہ نے فرمایا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا دودھ شریک بھائی ہے۔ عزیزان محترم، یہاں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ بیوی کے معاملے میں ایک شوہر کے اندر کیسی غیرت ہونا چاہیے۔ تو بے غیرتوں کے تعلق سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، ان پر جنت حرام ہے۔ پہلا وہ شخص جو ماں باپ کا دل دکھائے، دوسرا وہ شخص جو شراب پیے، اور تیسرا حضور نے فرمایا دیوس پر جنت حرام ہے، جنت میں نہیں جائے گا۔ دیوس کون؟ دیوس اس شخص کو کہتے ہیں جسے اپنی ماں، بہن، بیٹی کے اوپر غیرت نہ ہو، اسے پرواہ نہ ہو کہ وہ کوئی بھی غلط کام کریں، وہ بے پردگی کا مظاہرہ کریں اور اسے اس پر غیرت نہ آئے، تو ایسے شخص کو حدیث میں دیوس کہا گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بے حیائی سے بچیں اور ہمیں اپنی گھر کی عورتوں کو پردے میں رکھنا چاہیے۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات بھی موجود ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب وہ گنگائی قتل کرنے کے لیے ان کے گھر میں گھس گئے
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریک حیات حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب کی دستور کے مطابق، روایت کے مطابق اپنے بالوں کو کھولا اور لوگوں سے منت و سماجت کی کہ آپ میرے شوہر کو قتل نہ کریں، آپ میرے شوہر کو نہ ماریں۔ ایسے عالم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، نائلہ ان سے زیادہ مجھے تکلیف اس بات سے پہنچی ہے کہ تم نے اپنے سر کو ان لوگوں کے سامنے کھول دیا، تم نے اپنے بالوں کو ان کے لوگوں کے سامنے کھول دیا۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلا، ہمارے اسلاف نے ہمیں غیرت کا کس طریقے سے درس دیا کہ جان کی بازی لگی ہوئی ہے، اس کے باوجود انہوں نے غیرت کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ تمام بے غیرتی والے کام، خاص طور سے یہ کپل چیلنج وغیرہ ٹائپ کے جو بھی کام ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور سرکار کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے۔ مولا تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بے غیرتی سے بچائے، ہمیں غیرت مند بنائے۔ السلام علیکم۔